سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تیرے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی سہارا نہیں ہے، لیکن جب ہم تیری بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں تو تو کبھی ہمیں اپنی بارگاہ سے خالی نہیں لٹائے گا۔ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، جب بلند آواز کے ساتھ آواز ملا ملا کے ذکر کیا جائے تو آواز ملا کے کریں۔ میں اکثر ہی آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ آج ہمیں تو کل نہیں ہے، کسی نے نہیں ہے نا، لیکن جب تک موجود ہیں تو سچے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ انسان یہ ہمارے یہاں خیال کیا آتے ہیں، وسوسے، شیطان وسوسے کیا ڈالتا ہے؟ جب انسان ذکر کے لیے بیٹھتا ہے تو شیطان سب سے پہلا خیال کیا ڈالتا ہے؟ بولتا ہے واہ بھائی واہ، پورا دن ایسے گزر گیا، پورا ہفتہ ایسے گزر گیا، آج ایک دن تیرے کرنے سے کیا ہوگا؟ یہ سوال ڈالتا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اتنا ٹائم ضائع کر رہا ہے۔ بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا نہ ہو، ہم کچھ ہونے کے لیے نہیں کر رہے، ہم اس کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم کسی طلب کے لیے نہیں کر رہے، ہم اس رب کے لیے کر رہے ہیں، تو اللہ آسانی کرے گا۔ یہ شیطانی وسوسے ہیں، یہ شیطانی خیال ہیں۔ میں آخری بات کہہ کے بات کو ختم کروں گا۔ ہمارے یہاں دعا حزب البحر پڑھی جاتی ہے، چہل کعب پڑھا جاتا ہے، دعائیں کی جاتی ہیں، ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے ہی ہے؟ پہلے زمانے میں جب ماچس نہیں بنی تھی، اپنے باپ داداؤں سے پوچھ لینا، ان سے پوچھنا کہ آپ جب ماچسیں نہیں ہوتی تھی وہ کس طرح آگ جلاتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم 2 پتھروں کو لیتے تھے، ان کو آپس میں رگڑتے تھے تو آگ جلتی تھی، رگڑ سے آگ پیدا ہوتی تھی، چنگاری پیدا ہوتی تھی۔ تو کہا کہ جب آپ اللہ اللہ کرتے تو اس سے بھی اللہ کا نور کی چنگاری پیدا ہوتی ہے، اللہ کی نور کی چنگاری پیدا ہوتی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ آپ توجہ کے ساتھ کریں، یکسوئی کے ساتھ کریں، آپ سچائی کے ساتھ کریں۔ آپ جتنے قدم چل کر آتے ہیں نا، اللہ اتنا معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر قدم کو روز قیامت نیکیوں کے ترازو میں ڈال دے گا۔ آپ یہاں کیوں آئے؟ سوال میرا ہے، میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں؟ مجھے آپ سے کچھ نہیں لینا، آپ نے مجھ سے کچھ نہیں لینا۔ ہم نے سب نے مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنی ہے۔ حضور کے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے دعا مخ العبادہ، کہ جتنی عبادتیں ہیں ان عبادتوں کا مرز جو ہے وہ دعا ہے۔ تم آپ ساری عبادت کرنے دعا نہ کریں، وہ عبادت، ایک بندہ انسان ہے اور وہ بالکل اس کے ہاتھ بھی ٹھیک ہے، پاؤں بھی ٹھیک ہے، آنکھیں بھی ٹھیک ہے، کان بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد دماغ نہیں ہے۔ آپ کیا بولتے ہیں اس کو؟ کیا بولتے ہیں؟ آپ بولتے ہیں پاگل ہے، اس کا ذہن نہیں ہے، یہ پاگل ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی۔ آپ اس کی باڈی دیکھیں گے، آپ بولیں گے کتنا خوبصورت ہے، لیکن دماغ نہیں ہے، اس کا سب جسم ہمارے بیکار نظر آتا ہے۔ تو کا ساری عبادتوں کا مرض، اور حضور نے فرمایا کہ مومن کا ہتھیار دعا ہے۔ جب آخر میں دعا کی جائے تو دل سے نکلے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ کا فرمان ہے، آپ نے شعر میں کہا تھا کہ بات جو دل سے نکلے وہ اثر رکھتی ہے، بات جو دل سے نکلے وہ اثر رکھتی ہے، نہیں یہ طاقت پرواز مگر وہ پر رکھتی ہے، لیکن آپ ہی سمجھتے وہ اڑ نہیں سکتی۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تم دعا یہاں کرتے ہو، عرش کے پردوں کو ہلا دیتی ہے، وہ عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ تو آپ نے ہمارے یہاں جمع ہونا، اللہ رب العزت اپنی بارگاہ مقبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ مقبول و منظور۔ ہمارے یہاں 2 گھنٹے کی ہوتا ہے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، آسانی کے ساتھ ہم شامل ہو جائے، تاکہ یہ ہمارا آنا، یہ دیکھیں اس پرفتن دور کے اندر، اس نفسا نفسی کے عالم کے اندر، اس انسان پریشانی کے دور کے اندر، اگر جو بندہ اس آنے میں استقامت کرتا ہے۔ جنید بغدادی علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ ہمارے یہاں کرامتیں ہواؤں میں اڑنا، پانی پہ چلنا سمجھی جاتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرمایا یہ کرامت تھوڑی ہے، تو شعبدے بھی ہو سکتے ہیں، یہ کوئی جادوگر بھی کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑی کرامت ہے، اور سب سے بڑی کرامت کسی مومن کی یہ ہے وہ استقامت اختیار کر لے۔ استقامت کیا؟ جو کام اس نے کرنا ہے وہ اس دن کرنا ہے، سارے کام ہو وہ ایک طرف ہو جائے۔ وہ اس دن کہے کہ میری استقامت ہے، یہ وقت میرا اللہ کے لیے ہے، سارا وقت میرا دنیا کے لیے، گھومتا پھرتا اڑتا بیٹھتا چلتا پھرتا ہو، لیکن آج ہفتے کا دن ہے، یہ 2 گھنٹے، یہ 1.5 گھنٹہ، یہ 1 گھنٹہ میرے اللہ کے لیے۔ اگر کوئی بندہ اس پہ استقامت کرتا ہے کہ وہ کہا کہ یہ سب سے بڑی کرامت ہے کہ اپنی چیز پر جم جانا، پکے ہو جانا۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ آپ کو جب جانے سے کچھ نہیں ہوتا،
ایک 5 کلو کا بٹا بھی کہیں رکھ دو اور 1 سال کے بعد آپ اسے ہلا کے دکھانا، وہ ہلے گا نہیں، وہ زمین ایسے پکڑ لے گا، اس کو ہلانا مشکل ہو جائے گا۔ جب آپ اللہ کے لیے کہیں پر جم جاؤ گے، اللہ تعالیٰ پھر آپ کی برکتیں آپ سے نازل فرما دے گا، آپ سے جاری فرما دے گا۔ تو اس لیے اس بات کو یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا اپنی بارگاہ مقبول و منظور فرمائے، اور جتنی پریشانیاں، نظریں، جنات ہیں، جادو ہیں، اللہ سے بڑی بولی پتہ ہے۔ جیسے آپ اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے، صوفیہ کا طریقہ پتا، لا الہ الا اللہ پڑھتے تلوار کی مانند ہوتی ہے، اب اللہ اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ آگ کی مانند ہوتی ہے، ان ساری نوستوں کو جلا دیتی ہے جو بندے کے قریب ہو کے اللہ سے دور کرنا چاہتی ہیں، تو رب تعالیٰ کا ذکر ان ساری چیزوں کو کاٹ کے پھینک دیتا ہے۔ تو آپ کا یہاں آنا یہ مقبول ہے، آپ کا یہاں آنا یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ مقبول و منظور فرمائے۔ تو درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا